رمضان کتنا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابوں کو میرے اللہ نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ بقرہ کی ہی 185 نمبر آیت، رمضان کی شان بیان کرتے ہوئے میرے اللہ نے اس آیت میں بڑی خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، رمضان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں میرے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کی کیا عظمت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور پھر اللہ رمضان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ رمضان کی عظمت کو کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہدایت دینے کے لیے، ہدایت والوں کے لیے دو صفات یہاں بیان کی ہیں، دو صفات بیان کی ہیں، ھدی والفرقان، ھدی والفرقان، کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو رمضان میں نازل کیا، بلکہ یوں اس کو سمجھیے کہ رمضان کتنا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ ساری آسمانی کتابوں کو میرے اللہ نے رمضان المبارک میں نازل کیا ہے۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ یکم رمضان المبارک کو نازل ہوئے تھے، اور 6 رمضان المبارک کو انجیل نازل ہوئی تھی، اور 12 رمضان المبارک کو زبور نازل ہوئی تھی، اور 18 رمضان المبارک کو تورات نازل ہوئی تھی، اور 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک یا 27 رمضان المبارک کو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تنزیل من رب العالمین، تیرے رب کی طرف سے تنزیل ہے، اور ایک باقی آسمانی کتابیں، کتب السماویہ، باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں اور اپنے وقت کے انبیاء کے حوالے کی گئیں کہ یہ احکامات، یہ کتاب اس کے مطابق آگے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ قرآن کو لوح محفوظ پہ اتارا گیا، لوح محفوظ پہ اتارا گیا، وہ پورے کا پورا اللہ نے لوح محفوظ پر پورا قرآن نازل کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تدریجاً حکم بحکم وہ جو آیت جس موقع کی تھی اس موقع پر وہ آیات اتارتے چلے گئے، واقعہ پیش آیا، آیت نازل ہوئی، شان نزول بنتا چلا گیا۔ قرآن کی خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اتفاق ہے سب کا اس پہ، رمضان میں موجود ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا ہے۔ قرآن میرے اللہ نے اس رمضان میں اتارا ہے، اس لیے اس رمضان میں قرآن کی تلاوت پہ توجہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ ایک شخص پوچھنے لگا قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اس میں میرے اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں، تو ان احکامات کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ضروری پڑھنا چاہیے، احکامات کو بھی سیکھنا ہے، اللہ کے پیغام کو بھی سننا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا حکم بھی میرا اللہ خود دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک قرآن کی تلاوت کا حکم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک ایک آیت پہ کیا اجر ملتا ہے، قرآن کیا ہے، اس رمضان میں آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے چلے جائیں گے، بیان کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ ہمت دے، توفیق دے۔